الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث کتاب الایمان تقدیر کے معاملات کے اوپر حدیث شروع ہوئی۔ آج ہم دوسری حدیث دیکھیں گے، حدیث نمبر 64 میں پہلے حدیث کی قرات کر دوں۔ ان ابی خزامۃ عن ابیہ قال ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال هي من قدر اللہ، رواہ احمد، ترمذی و ابن ماجہ۔ یہ روایت بیسیکلی اس چند معاملات کی طرف ہے جو ہم عام زندگی میں کرتے ہیں۔ تو ایک شخص آیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں کے بارے میں سوال کیا، اور یہ باتیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ اعمال کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھتا ہوں، اس حدیث کو بھی، ان الفاظ کو بھی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا۔ جی، ان رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ کیا تھا؟ رجل یہاں پہ تھا، اتا رجل ایک آدمی آیا، پھر اس کو کیا کیا گیا؟ مبتدا بنا دیا گیا، رجل اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالت نصب میں یہ مفعول یعنی مفعول ہے اتا کا، سو اس پہ پھر تاکید آ گئی ان رجلا ایک آدمی آیا، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال پس اس نے کہا، قال فعل ماضی، اس نے کیا کہا؟ بہت امپورٹنٹ آگے چیزیں ہیں۔ اب میں اس کو یہاں پہ وضاحت کر دوں۔ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا؟ رآ یرا دیکھنا، ارأیتا کیا آپ نے دیکھا؟ انت فاعل فعل ماضی ہے۔ اچھا، یہ آگے جو سوالات ہیں اس میں دیکھنے سے متعلق نہیں ہے، یہاں پہ رائے پوچھی جا رہی ہے۔ اور رأیتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ حمزہ استفہام ہے، کوشچن ہے، کیا رائے ہے آپ کی؟ کیونکہ آگے جو سوالات ہیں وہ چند محسوس کی جانے والی چیزیں ہیں۔ ارأیت رقا نسترقیها، یہ پہلی چیز تھی۔ یہ فرسٹ چیز تھی جو انہوں نے کوشچن کیا، ارأیت رقا نسترقیها۔ رقن، یہ رقیتن کی جمع ہے، رقیتن کی جمع ہے رقن۔ سو اس کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، یہ پھونک مارنا اور منتر پڑھنا، جو ہمارے پاس جو اعمال ہیں جسے ہم رقیہ کہتے ہیں، جس کو ہم پڑھ کر پھونکتے ہیں، اپنے آپ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، رقیہ، تو اس کی جمع ہے۔ ارأیت رقن، اب یہ حالت نصب میں ہے چونکہ یہ اس کا مفعول ہے۔ ارأیت رقن، آپ کی کیا رائے ہے اس دم کے بارے میں، جھاڑ پھونک کے بارے میں؟ نسترقیہا، استرقا یسترقی، باب استفعال میں سے استرقا یسترقی، یعنی کیا ہے؟ جھاڑ پھونک کرنے کا جو عمل ہے۔ نسترقی فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ہے، نحن اس کا فاعل ہے۔ ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں ہاں اس کو، یعنی آپ کی اس دم کے بارے میں کیا رائے ہے جس کو ہم پھونکتے ہیں؟ تو یہ ہاں مفعول ہے نسترقی کا۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات انہوں نے پوچھی، وَدَوَاءً نَتَدَاوِي بِهِ، وَدَوَاءً، اور یہ پھر دوسرا مفعول ہے، یہ ایک مفعول ہو گیا، یہ دوسرا مفعول ہے، وَدَوَاءً دوائی، وَدَوَاءً، اور دوائی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نَتَدَاوِي، تداوا یا تداوی، باب تفاعل، تداوا یا تداوی، نحن اس کا فاعل، یعنی دوائی کرنے کا جو عمل ہے، جو علاج کرنے کا عمل ہے۔ وَنَتَدَاوِي بِهِ، با حرف جر، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے اس دوا کی طرف، یعنی ہم اس دوائی کے ذریعے جو علاج کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز انہوں نے پوچھی، وَتُقَاتًا، وَتُقَاتًا نتقیہا، نتقیہا۔ جی، اب یہ تیسری چیز تھی، یہ تیسرا مفعول ہے رائے کے بارے میں۔ تقاتن، تقاتن ویسے ہوتا ہے ڈرنا، خوف، لیکن جب یہ علاج کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو تدبیر کہا جاتا ہے، وہ احتیاطی تدبیریں۔ وتقاتن، اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے تقن۔
تقن، یہ اس کی جمع ہے تقاتن، اور وہ جو تدبیریں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نتقیہا، نتقی، اتقا یتقی، نحن فاعل، ہم ان تدبیروں کو اپناتے ہیں، ہاں مفعول یہ ان کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، وہ تقاتن نتقیہا، اور وہ جو تدبیریں جو ہم اپناتے ہیں، یعنی اب دوبارہ سے میں آپ کے سامنے اس کو وضاحت کروں، آپ کی کیا رائے ہے اس دم اور جھاڑ پھونک کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں، وہ دواءً، اور وہ دوائی، نتداوی بھی، جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ علاج کرتے ہیں، وہ تقاتً نتقیہا، اور وہ تدبیریں جو ہم اپناتے ہیں بچنے کے لیے، علاج کے لیے، وہ آگے ان کا کوسچن ہے، دیکھیں یہاں تک بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں، آگے ان کا سوال مکمل ہوگا، حل کیا ترد من قدر اللہ شیئا، انہوں نے پھر کوشچن کیا، حل کیا، رد یرد لوٹانا، حل ترد یہ فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، حل ترد یہ تمام چیزوں کے بارے میں ایک واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا، حل ترد من قدر اللہ، یہ من قدر اللہ متعلق فعل ہے کہ کیا اللہ کی تقدیر میں سے لوٹاتی ہیں یہ چیزیں، شیئا مفعول اس کا تردو کا کچھ بھی، یعنی یہ جو ہم تمام اعمال کرتے ہیں کیا یہ اللہ کی تقدیر کو لوٹا سکتی ہیں، یعنی جو اللہ نے ہماری تقدیر میں اگر لکھا ہوا ہے تو کیا یہ ان کا سدباب کر سکتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا جامع تھا، قال ہی من قدر اللہ، آپ نے بات ہی مکمل کر دی، قال ہی من قدر اللہ، آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی مبتدا یہ متعلق خبر، ہی من قدر اللہ، یہ تمام واحد مؤنث کا اشارہ، یہ تمام چیزیں من حرف جر قدر اللہ، اللہ کی تقدیر میں سے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ میں اب وہ ترجمہ آپ کو سناتا ہوں جو مولانا صاحب نے یہاں پہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ارشاد کیا کہ اس بارے میں کہ جھاڑ پھونک کے وہ طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جن کو ہم اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ کی قضاء و قدر کو لوٹا دیتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں، یہ اس سلسلہ میں جن اسباب کا استعمال کرتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر قضاء قدر کے ماتحت ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر ہوتا ہے کہ فلاں شخص پر فلاں بیماری آئے گی اور وہ فلاں قسم کے جھاڑ پھونک یا فلاں دوا کے استعمال سے وہ اچھا ہو جائے گا۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نہایت مختصر دو لفظی جواب سے مسئلہ تقدیر کے متعلق بہت سے شبہات اور سوالات کا جواب مل جائے گا، لیکن انشاءاللہ ہم مزید آگے احادیث دیکھیں گے، یہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس ٹاپک کے آخر میں جو انہوں نے مزید مسئلہ تقدیر کے حوالے سے چیزیں لکھی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ضرور آپ کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔